پیغام آگہی کے ساتھ آپ کی میزبان شمامہ لطیف آپ کی خدمت میں حاضر ہے. میں امید کرتی ہوں، دعا کرتی ہوں کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. ناظرین، ہر دفعہ کی طرح اس دفعہ ایک بڑا ہی دلچسپ اور انفارمیٹیو جو ہے ٹاپک آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور وہ ہے حضرت امام زین العابدین اور آپ کا زہد و تقویٰ. یہ تو ہم جانتے ہیں ناظرین کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جڑا ہوا جو ہے سلسلہ، وہ کسی بھی انسان سے افضل اور کسی بھی انسان سے ہم اس کا کمپیریزن ہی نہیں کر سکتے ہیں. تو آج جن ہستی پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ اسی طرح سے بہت ہی عظیم ہستی اور بہت ہی جسے کہیے کہ انسپریشن ہمیں جن سے چاہیے، جن کی باتیں سننا اور ان پہ ہم اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان پہ عمل کر سکیں. تو مزید اس پہ گفتگو کرتے ہیں، مزید ان کو سمجھتے ہیں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں. السلام علیکم رضوانہ باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رضوانہ باجی، جس طرح کا آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے، میں گزارش کروں گی کہ ہمیں بتائیے کہ حضرت امام زین العابدین کا خاندان کا کس طرح کیا تعلق تھا ان کا؟ بہت شکریہ شمامہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، شمامہ، ہمارا آج کا موضوع جی حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت اور آپ کی شخصیت کا جو فیض ہے اس میں سے کچھ آج کا ذکر کر کے ہم اپنے حصے میں بھی فیوز و برکات لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. شمامہ، آپ نے پروگرام کے آغاز میں بڑی ایک خوبصورت بات کی کہ آقا دو جہاں ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سید کونین جو ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جڑا ہوا ہر واسطہ، ہر تعلق ہمارے لیے انتہائی عزت اور اہمیت کا حامل ہے. بے شک. اور کیوں نہ ہو، بے شک. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خود فرمایا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے فرمائیے کہ میں نے تمہارے لیے جو کچھ بھی کیا، یعنی دین کا جو پیغام پہنچایا تمہیں، اور جو میں نے صحبتیں برداشت کی ہیں، اس سب کے بدلے میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، مگر ایک ہی بات چاہتا ہوں کہ تم میرے قرابت داروں، میرے اہل بیت کی محبت و مودت جو ہے وہ اختیار کرو. تو اہل بیت سے مراد ہم سب، ہمارے ناظرین بہت اچھے طریقے سے جانتے ہیں، حضرت سیدنا امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں یہ اہل بیت سے ہیں. صحیح. اور ان کے سلسلہ نسب کو اگر دیکھا جائے تو حضرت زین العابدین علیہ السلام جو ہیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیانے بیٹے ہیں. صحیح. یعنی کہ آپ کا اصل نام جو ہے علی ہے. اچھا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے شمامہ 3 بیٹے ہیں، جی. اور آپ علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں کے نام اپنے والد گرامی حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے تینوں بیٹوں کے نام علی رکھے. اچھا. لیکن ان کے ظاہری بات ہے کہ ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے کہ کون سے علی سے بات کریں، بالکل اسی طرح سے جیسے ہمارے گھروں میں ہر بیٹے کے نام کے ساتھ محمد، ہر بیٹے کا نام محمد رکھتے ہیں اور ساتھ ایک اور نام لگا دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے کہ کون سے بیٹے کی بات کر رہے ہیں. تو اسی طرح سے آپ نے اپنے تینوں بیٹوں کا نام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تینوں بیٹوں کا نام علی رکھا. صحیح. اور پہچان کی خاطر جو سب سے بڑے بیٹے ہیں ان کا نام علی اکبر رکھا. علی کے ساتھ اکبر کہہ دیتے تھے تو وہ علی اکبر کے نام سے مشہور ہوئے. جو سب سے چھوٹے ہیں ان کو کا نام بھی علی ہے لیکن وہ علی اصغر یعنی کہ چھوٹا علی کے نام سے مشہور ہوئے. اور حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو کہ اپنے بھائیوں میں درمیان میں ہیں، ان کو علی اوسط کے نام سے، یعنی کہ منجھلے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں یا درمیانے، علی اوسط کے نام سے. زین العابدین جو ہے وہ آپ علیہ السلام کا لقب ہے. اچھا. اور اس کا معنی اور مفہوم جو ہے اس کی طرف بھی ہم غور کریں گے، لیکن آپ کے شجرہ نسب کی طرف دیکھا جائے تو وہ ہے علی
بن حسین صحیح بن علی بن ابی طالب، یعنی کہ آپ کے حضرت زین العابدین علیہ السلام کے والد حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے والد حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کے والد حضرت ابو طالب ہیں، یعنی کہ آپ اس طرح سے خاندان رسالت سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا علیہ السلام بھی ہم کہہ سکتے ہیں، آپ کی نانی جان جو ہیں دادی جان جو ہیں، وہ حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے دادا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ علیحدہ سے اسپیشلی مینشن کرنے کا مطلب یہ ہے شمامہ کہ تاکہ ہمارے ناظرین اور ہم اپنے آپ کو ایک بار پھر ریمائنڈ کروا سکیں کہ یہ کس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، کن ہستی کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، کن کی شخصیت کے فیوز و برکات جو ہیں ہم اپنے دامن میں سمیٹنے جا رہے ہیں کہ ان کی ہستی سے ہم کچھ نہ کچھ سیکھیں گے اور اس کو اپنی عملی زندگی کا نمونہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں شمامہ، جیسا کہ ناظرین ہمارے آج کے موضوع سے بھی پتہ چلتا ہے، اور شمامہ نے بھی کہا کہ ان کے زہد و تقویٰ کے حوالے سے کچھ بتائیں۔ جیسا کہ آپ کے نام سے ظاہر ہوتا ہے، ہم نے بولا کہ ان کا نام تو علی ہے، پھر یہ زین العابدین کہاں سے آ گیا؟ اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں بھی بولا کہ سجاد، تو سجاد کہاں سے آ گیا؟ تو زین العابدین اگر ان دو لفظوں کو علیحدہ علیحدہ سے کر لیں تو زین کا مطلب ہے زینت، سجاوٹ، رونق، اور عابدین عابد کی جمع ہے، یعنی کہ عبادت گزاروں کی عزت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت امام زین العابدین عبادت و ریاضت، زہد و تقوی، خوف خدا اور اطاعت الہی، عشق رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس مقام پر فائز تھے شمامہ کہ آپ کو صرف عابد ہی نہیں بلکہ زین العابدین کہا گیا، کہ دنیا بھر کے تمام جو عبادت گزار ہیں آپ علیہ السلام ان سب کے ماتھوں کی زینت ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات! عبادت گزاروں کو ان کی عبادت کا تو ثواب ہوگا ہی، جی جی، تو اگر ہم عبادت گزاروں کو ایک قبیلہ تصور کر لیں تو حضرت امام زین العابدین اس قبیلے کے سردار ہیں، اس قبیلے کی پہچان ہے، اس قبیلے کی زینت ہیں۔ اور جو آپ کا لقب سجاد ہے، سجاد کا مطلب ہے سجدہ کرنے والا۔ شمامہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ یوں تو بہت زیادہ عبادت گزارتے، ہر طرح کی آپ عبادت کرتے تھے۔ آپ انفاق فی سبیل اللہ لے لیجئے، آپ قرآن پاک کی تلاوت لے لیجئے، آپ جو ہے وعظ و نصیحت لے لیجئے، آپ علم و حکمت کے خزانے سمیٹنے اور اس کو لٹانے والا لے لیجئے، آپ شرم و حیا کا پیکر لے لیجئے، آپ اخلاق و کردار کی بات کر لیجئے، آپ یعنی نیکی کے کسی پہلو کو سوچ لیجئے، آپ کو وہ پہلو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی شخصیت میں بدرجہ اتم نظر آئے گا۔ لیکن ایک چیز جو آپ کی بہت زیادہ خاص ہے وہ ہے سجاد۔ اچھا، کیا عبادت تو آپ ہر قسم کی کرتے ہیں، صحیح، لیکن آپ کو سجاد کا لقب دیا گیا، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام بے تحاشا سجود کرتے تھے۔ شمامہ روایات میں آتا ہے کہ آپ قرآن پاک کی ہر آیت پڑھنے کے بعد سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ کیا بات، کیا بات! آپ ہر اچھا کام، ایک اچھی بات کرنے کے بعد سجدہ ریز ہو جاتے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ اتنی کثرت سے سجدہ کرتے اور سجدے والی عبادات کرتے کہ روایات میں آتا ہے شمامہ کہ آپ کی جو سجدے کے اعضاء ہیں، جیسے ماتھا ہے، ہمارے ٹخنے ہیں، ہمارے گھٹنے ہیں، یعنی یہ اعضاء سجدے کے لیے زمین پہ لگتے ہیں نا۔ تو آج کل تو ہمارے ناظرین سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے گھروں میں ناظرین قالین ہیں،
اور نرم و گداز قالین ہے. ہمارے جائے نماز دیکھ لیجئے تو 1-1 انچ کی اس کی تھکنس ہوتی ہے بعض اوقات, یعنی اتنے نرم ہیں کہ آپ کو زمین کی سختی محسوس ہی نہیں ہوتی. بے شک. تو اس وقت اس طرح کی سہولیات نہیں تھیں. تو آج جو لوگ اتنے نرم و گداز سجادہ یعنی کہ مصلے پر جائے نماز پر سجدہ کرتے ہیں, تو ان کے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ماتھے کا ہے وہاں پر کبھی ذرا سیاہ سا ہو جاتا ہے, یا ہماری جلد جو ہے سخت ہو جاتی ہے, جو ہمارے اینکلز جہاں زمین پہ لگتے ہیں یا گھٹنے لگتے ہیں وہاں سے سکن سخت ہو جاتی ہے. لیکن حضرت امام زین العابدین کی وہ جلد کثرت سجود کی وجہ سے اس طرح سے ہو جاتی تھی کہ جیسے کتب میں لکھا ہوا ہے کہ اونٹ بیٹھتا ہے نا, تو چونکہ اس کا وزن وغیرہ بھی زیادہ ہوتا ہے تو بہت زیادہ اس پہ بوجھ پڑتا ہے, تو اس کے گھٹنوں پر اور کچھ اعضاء پر جو ہے گٹھلیاں سی بن جاتی ہیں. اور پھر ان گٹھلیوں کو اونٹ کی جو ہے کاٹنا پڑتا ہے, اگر اس کو نہیں کاٹیں تو اونٹ کو تکلیف ہوتی ہے. بالکل اسی طرح سے جیسے سم ٹائمز کچھ لوگوں کو پاؤں وغیرہ میں ایک وہ ہوتی ہے نا وارٹ بن جاتی ہے, سخت سی جلد ہو جاتی ہے, تو اس کو آپ کو جلانا پڑتا ہے, پھر اس کو آپ کو نیل فائلر سے فائل کرنا پڑتا ہے, ورنہ وہ بہت تکلیف دہ ہو جاتی ہے. تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا لقب سجاد اس لیے پڑا کہ آپ اتنی کثرت سے سجدے کیا کرتے تھے کہ جیسے اونٹ کی وہ گٹھلیاں بن جاتی ہیں, آپ کی وہ موٹی موٹی گٹھلیاں پڑ جاتی تھیں جس سے آپ کو کٹوانا پڑتا تھا جا کر. تو کیا ہم تصور کر سکتے ہیں آپ کس قدر سجدے کرتے تھے؟ سبحان اللہ, کیا بات ہے. مطلب کہ آج کل کے اگر ہم اپنے اوپر اپنی عبادتوں پہ غور کریں, جس طرح سے آپ نے کہا کہ واقعی ہماری جائے نماز ہے یا ہمارا گھر ہے, ہم اتنی فیسلٹی اور اتنی آسائشوں کے عادی ہو چکے ہیں کہ اگر ہم کہیں کہ بالکل جو ہے نا فرش پہ آپ نے کرنا ہے اور سجدوں, اور جس طرح کہ آپ نے عبادتوں کا بتایا, سبحان اللہ, اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی عبادتوں کو اس عروج پہ لے جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو قبول کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہم راضی کر سکے. ناظرین, ہماری ٹیلی فون لائن آن ہے, اسکرین پہ آپ ٹیلی فون نمبر دیکھ سکتے ہیں, فون کریے, ہمارے ساتھ شامل ہوئیے. کوئی سوال ہے تو سوال کر سکتے ہیں, کوئی بات شیئر کرنی ہے تو آپ فون کر سکتے ہیں. جی رضوان احمد جی, کتنی خوبصورت, مطلب کتنی انسپریشن ملتی ہے سوچ سوچ کے, جو ہے نا مطلب جو ہے دل میں کتنی تازگی ہو جاتی ہے کہ عبادتوں کی کیا خوبصورت اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کہاں تک آپ بتا رہی ہیں کہ ہر آیت پہ وہ سجدہ کرتے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. شمامہ, میں ایک اور چیز آپ کے توسط سے اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی. جی. وہ آپ کی والدہ کے بارے میں ہے. یعنی ہر انسان ہی اپنے گھر میں اپنے گھر کا بادشاہ ہوتا ہے. جی. یا شہزادی شہزادے ہوتے ہیں, اپنے گھر کا ہر مالک ہے نا. لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں شاید ہمارے ناظرین جانتے ہوں کہ آپ کی والدہ جو ہیں وہ فارس ایران کے شہنشاہ یزدگرد کی بیٹی تھیں. اچھا. یعنی اس وقت جو ہے شمامہ 2 ہی بڑی سلطنتیں تھیں. کیا بات. وہ بہت بڑی ایمپائرز تھیں. ایک طرف جو ہے مغرب کی سائڈ پہ تھا اور وہ فارس ہم کہہ سکتے ہیں, اور دوسری طرف ایران تھا, وہاں پر شہنشاہیت تھی, وہ بہت بڑی سلطنت تھی وہ. تو یزدگرد کی بیٹی جو شہر بانو جو ہیں, جب مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا تو وہاں سے مال غنیمت کے ساتھ بہت سے قیدی بھی آئے. صحیح. اور جو قیدی آئے ان میں سے شہنشاہ کا خاندان بھی تھا. اور شہنشاہ کے خاندان میں اس کی بیٹی شہر بانو بھی تھیں. اچھا. اب شہر بانو جو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم کہیں گے کہ یہ جب آئیں اور ان کو دیکھا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ چونکہ ایک شہزادی ہیں تو ان کو ہم لونڈی یا غلام بنانے کے بجائے ہم ان کا نکاح جو ہے ایک شہزادے سے کریں گے. اچھا. تو
سب لوگوں نے یہ سوچا، مسلمانوں نے یہ سوچا کہ ان کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ دوم ہے وہ اپنے بیٹے سے کریں گے. کہ عام ذہن پہ تو یہی آتا ہے نا کہ اس وقت چونکہ یہ خلیفہ ہیں تو ان کا بیٹا جو ہے وہ، حالانکہ اس وقت آج کے زمانے کی طرح کا نہیں تھا. خلافت کا معیار تو بالکل مختلف ہوتا ہے، وہ خاندانی نہیں ہوتا کہ باپ ہے تو پھر بیٹا ہوگا اور پھر پوتا ہوگا وغیرہ. لیکن لوگوں نے سوچا کہ وہ اس کے زیادہ حقدار ہوں گے. اور پھر سبحان اللہ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے بلا بھیجا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، اور آپ تشریف لائے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت امام حسین ہمارے شہزادے ہیں. کیا ہم تصور کر سکتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے کیسا والہانہ محبت اور عقیدت اور معدت ہے کہ وہ اپنی اولاد کو پیچھے کر دیتے ہیں اور اپنے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے بیٹے کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شہزادے ہیں، یہ ہمارے ماتھے کا جھومر ہے، یہ ہماری عزت ہے، یہ ہماری پہچان ہے. اسی طرح سے شمامہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے تو میں ایک اور چیز بھی بتانا چاہوں گی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو چھوٹے تھے اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ بھی تھے. تو وہ باہر کہیں تھے تو حسنین کریمین میں سے کسی نے کہا کہ تم ہمارے غلام کے بیٹے ہو نا. تو وہ بہت رنجیدہ ہوئے اور شکایت لے کر اپنے والد کے پاس آئے جو کہ خلیفہ بھی تھے اس وقت، اور کہا کہ دیکھیے یہ مجھے کیا کہہ رہے ہیں کہ مجھے غلام زادہ کہتے ہیں. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ سنا تو شمامہ فرط جذبات میں آپ پر لرزہ طاری ہو گیا خوشی میں، اور آپ بے تحاشا رونے لگے اور دیوانہ وار گئے حسنین کریمین کے پاس اور کہا کہ آپ مجھے یہ لکھ کر دے دیں. سبحان اللہ، کیا بات، کہ میری آخرت کا سرمایہ یہی ہوگا کہ میں آپ کا غلام ہوں. کیا بات، سبحان اللہ. اتنی محبت اور اتنی معدت کے عقل دنگ رہ جاتی ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شخصیت کے بارے میں ناظرین جو جانتے ہیں لوگ شمامہ، وہ حیران رہ جائیں گے کہ اس پائے کا ایک انسان اتنا ہیبت، اتنا روب و دبدبہ، اتنی عزت، شان و شوکت، اور وہ اس بات پہ اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ فرط جذبات میں وہ رو رہے ہیں گویا کہ پوری کائنات کی دولت مل گئی کہ حسنین کریمین نے ان کو کہا کہ تم ہمارے غلام. سبحان اللہ. تو بہرحال یہ ہے کہ حضرت محبت بھی آپ دیکھ لیے اور عزت بھی دیکھ لیجئے کہ کس حد تک جو ہے کہ انہوں نے اس کو ایک اعزاز سمجھا اور اس کو ظاہر ہے کہ کتنی بڑی بات ہے بھی اور ان کو اس طرح سے محسوس بھی کیا حالانکہ خود خلیفہ تھے. بالکل. اور شمامہ ہمیں دعا کرنی چاہیے تمام مسلمانوں کو ناظرین کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس درجے کی محبت و معدت عطا فرمائے اہل بیت کے ساتھ کہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے لکھی. شمامہ حضرت امام زین العابدین شہر بانوں کے بیٹے، شہر بانوں کوئی معمولی خاتون نہیں ہے، محلوں کی پلی ہوئی. اب انسان کو خیال تو یہ آتا ہے کہ وہ ایک شہزادی تھیں تو انہوں نے اپنے بچوں کی تربیت جو ہے بڑے ناز و نوم میں اور کمفرٹیبل ماحول میں اور شہزادوں کی طرح سے کی ہوگی. لیکن جب ہم اس خاندان کے لوگوں کو کہتے ہیں نا کہ شہزادے، تو اس سے مراد یقیناً جنت کے شہزادے ہوتے ہیں. اس سے مراد روحانیت کے شہزادے ہوتا ہے. شہزادہ کی
جو ڈیفینیشن دنیاوی طور پہ ہوتی ہے جی جی اس جی سے مراد وہ قطعاً اور ہرگز نہیں ہوتی. بے شک آپ نے جس طرح رضوانہ باجی یہ دیکھیے ان کی آپ کی والدہ کے بارے میں بتایا ہے کہ جس خاندان سے وہ تھیں، اور پھر آپ نے یہ بھی ہمیں بتایا کہ کس طرح کی وہ عبادتیں کرتے تھے. تو سبحان اللہ. سبحان اللہ، یعنی کہ اللہ کی فرما برداری میں رات دن گزار دینا اور عبادتوں میں سجدوں میں جو ہے کس طرح سے پیش ہونا، تو یہ واقعی یہ جنت کے اسی شہزادوں خاندان کی کو باتیں زیبا ہیں. ہے، حقیقت ہے. جی آج شمامہ کسی کو کوئی سلام پہلے کر دے تو وہ لوگ جو ہے پھول کے اتنے بڑے ہو جاتے ہیں کہ جی ہم جی میں پتہ نہیں کوئی تو خاصیت ہوگی کہ کسی صحیح نے بات. سلام ہمیں، بجائے اس کے کہ یہ سوچیں کہ اس نے تو اپنی آخرت کے لیے سلام میں پہل کی ہے، لیکن ہم اس کو اس سینس میں لینے کے بجائے سوچتے ہیں کہ میں تو کوئی بہت بڑی چیز ہوں نا کہ مجھے کسی نے پہلے سلام کر دیا. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت ہم عطا سب کو فرمائے اور ہمیں کسی کے صدقے میں ہدایت دے. آمین. شمامہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے بارے میں ایک یعنی شہر بانو بنت یزدگر کے بیٹے ہیں، امام حسین علیہ السلام کے بیٹے ہیں کہ جن سے اہل ایمان ادب اور محبت اور احترام میں سر جھکا کے بات کرتے ہیں، لیکن آپ کا انکساری اور تواضع شمامہ اس قدر اعلیٰ درجے کی تھی کہ روایات میں آتا ہے کہ جب آپ علیہ السلام چلتے تھے تو آپ کی نظریں جھکی ہوئی ہوتی تھیں، اور آپ اتنی متانت اور اتنی عاجزی اور انکساری سے چلتے تھے کہ جب چلتے ہیں نا شمامہ تو کچھ لوگ بہت کانفیڈنس سے چلتے ہیں تو بہت زیادہ ہاتھ ہلا کے اور اکڑ کے اور اس طرح سے چلتے ہیں، تو آپ کے اس طرح چلتے کہ آپ کی چال ڈھال میں انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری ہوتی. اور آپ کا جو امامہ ہے، لوگ لباس میں بھی شمامہ اکڑ اور تکبر دکھاتے ہیں نا، آپ کے لباس کے انداز میں بھی اتنی زیادہ تواضع اور انکساری تھی کہ آپ کا جو امامہ شریف آپ سفید رنگ کا پہنتے تھے اور اس کا جو کچھ کپڑا ہے وہ آپ اپنی کمر کی طرف ڈالتے تھے. اچھا. تو آج کل ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی تکبر کا کچھ نہ کچھ شائبہ نظر آتا ہے، بالکل. لیکن اہل بیت کے یہ جو شہزادے ہیں، یہ جو عظیم شخصیت ہیں، ان میں حد درجے کی تواضع اور انکساری کال نظر بھی ہم لے آتی لیتے ہے. ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. خوش آمدید ہمارے پروگرام میں. ہاں ٹھیک ہے بیٹا. جی الحمدللہ. السلام علیکم. میں سلام ہی کرنا سی، اور باتیں تو بہت ہوتی ہیں میں سنتی ہوں، اور دوسری باجی کو سلام کرنا ہے، بہت اچھے باتیں کرتے ہیں سنتی ہوں. صحت تو ٹھیک نہیں رہتی تو میں روز آتی ہوں، بات کروں گی آج بھی آتی ہیں. اللہ سنے میری مسجد میں بات کر سلام دینا. دوسری باجی کو بہت سلام دینا. اللہ سنے صحت دے آپ کو. بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. 2 لڑکیاں آتی ہیں بہت اچھی باتیں کرتی ہیں، ان کو بھی اللہ سنے زندگی دے. سب لوگوں کو جڑے کام کرتے ہیں ادھر بہت اچھا کام کرتے ہیں. گاؤں میں یاد رکھنا، بس باجی کو بولنا، باجی نہیں ہونے پتہ نہیں میری عمر کے، ان بہن کو بولنا بہت دعا میں یاد رکھا مجھے، میرے بچوں کو، نواسوں کو، پوتیاں پوتے. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی ہیں. انشاءاللہ ضرور ہم آپ کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے، آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. اور شمامہ نہ صرف ہم دعاؤں میں یاد رکھیں گے، یقیناً ہمارے جتنے ناظرین اس وقت ہمارا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ان کی اولاد کو اللہ تعالیٰ ان کو خاص طور پہ تندرستی، صحت اور زندگی دے، اور اللہ تعالیٰ ان کو نیکی، پرہیزگاری، حسن عبادت، حسن تقوی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اہل بیت کی محبت و مودت عطا فرمائے. شمامہ حضرت امام زین العابدین جو ہیں، آپ کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، اور آپ کا جو حصول علم ہے اس کے بارے میں جب ہم آپ کے استادوں کی فہرست پڑھتے ہیں سبحان اللہ تو رشک آتا ہے. کیا بات، کیا بات کہ جن کے استاد اتنے عظیم ہوں ان کی اپنی عظمت کا کیا عالم ہوگا. آپ کے استادوں میں شمامہ کبار صحابہ کرام شامل نظر آتے ہیں، جن میں حضرت عائشہ صدیقہ، میں صحابیات کا نام پہلے لینا چاہوں گی تاکہ ہمارے ناظرین کو پتہ چلے کہ امہات المومنین اور صحابیات نے
دین کی خدمت میں بہت مضبوط کردار ادا کیا. وہ یقیناً پردہ دار خواتین تھیں, بالکل, لیکن انہوں نے اپنے پردے کا یہ معنی اور مفہوم نہیں لیا کہ وہ اپنا کنٹریبیوشن نہیں کریں گی سوسائٹی میں. انہوں نے پردے کے ساتھ ساتھ اپنا بہت اسٹرانگ پریزنس اور کنٹریبیوشن رکھا سوسائٹی کی تعلیم و تربیت میں. بالکل. تو حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے اساتذہ میں شمامہ حضرت عائشہ صدیقہ, حضرت ام سلمہ, حضرت صفیہ, یہ تینوں امہات المومنین ہیں. اور آپ کے اپنے والد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے چچا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ہریرہ مشہور ترین راوی ہیں حدیث پاک کے, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو رافع, زینت بنت ابی سلمہ, سعید بن مسیب, سعید بن مرجانہ, مروان بن حکم, زکوان, عمرو بن عثمان بن عفان. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں یعنی وہ بھی آپ کے اساتذہ میں شامل ہیں. ماشاءاللہ, کیا بات ہے. رضوانہ باجی دیکھیے کہ ناظرین آپ بھی اتفاق کریں گے کہ خوبصورت پرسنالٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کس طرح کے چنے ہوئے ہم ہستی کی بات کر رہے ہیں, کتنے خوش قسمت ہیں کہ کیا صحبتیں ملی, کیا خاندان ملا, کیا استاد, جس طرح بھی رضوانہ باجی نے بتایا ہے کہ ایک خوبصورت ایک پوری ایک لسٹ ہے جنہوں نے ان کی پرسنالٹی پہ ظاہر ہے کہ کام کیا, کنٹریبیوٹ کیا, ان کی تعلیم و تربیت میں جو ہے ساتھ دیا اور ان کو جو ہے ظاہر ہے کہ ایک مکمل انسان بنانے میں جو ہے نا ان کو نکھار دیا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم جو ہیں ایسی پرسنالٹیز کے بارے میں پڑھیں, سیکھیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم عمل کریں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. ہم جو ہیں ایسے موضوعات کے ساتھ اسی لیے ہی آتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ ہم جانتے تو ہیں لیکن ان کو ہم دہرا سکیں تاکہ ہم ان کو اپنے اعمال میں شامل کر سکیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں, ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے. ناظرین, پروگرام آگے ہی میں آپ کی میزبان پھر ایک بار حاضر ہے, اور ہم بریک سے پہلے جو ہیں جس موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ حضرت امام زین العابدین اور آپ کے زہد و تقویٰ پہ. تو رضوانہ باجی ہمیں بہت ہی اچھی باتیں بتا رہی ہیں. صحیح بات ہے کہ اتنی انسپریشن ملتی ہے کہ عبادتوں کو کس طرح سے کثرت سے جو ہے وہ کرنے والی ہستیاں موجود تھیں دنیا میں, اور ہم جو ہیں اپنی عبادتیں کرتے ہیں اور ہم بہت فلیکسیبل بھی ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے اور ہم جو ہے انسپائر ہوں اور اپنے اعمال میں شامل کر سکیں. رضوانہ باجی آپ ہمیں بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے ماشاءاللہ کتنی خوش قسمتی تھی کہ کتنی خوبصورت آپ کو جو ہے استاد ملے اور جن کی صحبتوں میں آپ نے تعلیم و تربیت حاصل کی. تو قرآن سے محبت اور جو ہے کثرت عبادت کے بارے میں بھی کیا روایت ہمیں ملتی ہیں؟ جی شمامہ, حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کا ایک تو آپ کے نسب کے حوالہ سے ظاہری بات ہے کہ خشوع و خضوع اور تقویٰ آپ کے حصے میں آیا, اور اس کے اوپر مستضاد آپ کے استادوں کا جیسے آپ نے بھی ذکر کیا. انہی سب چیزوں کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں شمامہ کہ حضرت امام زین العابدین کو قرآن اور عبادات سے بے انتہا لگاؤ اور محبت تھی. آپ جہاں قرآن پاک کی انتہائی خوبصورت تلاوت کرتے اور آپ کی تلاوت کے حوالہ سے روایات میں یہاں تک آتا ہے کہ آپ اس سوز و گداز سے, اس خوبصورتی سے اور اتنا قرآن میں ڈوب کر قرآن کی تلاوت کرتے کہ بعض اوقات سننے والے اتنے مبہوت ہو جاتے کہ وہ شدت جذبات کتاب نہ لاتے ہوئے یہاں تک کہ بے ہوش ہو جاتے, غش کھا کر گر پڑتے تھے. آپ کی شمامہ قرآن پاک کی تلاوت کے حوالہ سے 2 روایات ہیں جو میں ضرور بتانا چاہوں گی. ایک یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات خزانے ہیں, بس ضرورت اس امر کی ہے کہ جب تم ایک خزانے کا دروازہ کھولو تو اس پر نظر ڈالو اور خوب غور و فکر کرو. تو یعنی کس چیز کے خزانے مراد ہے؟ ظاہر ہے ادھر کوئی ہیرے جواہرات تو نہیں ہے نا, مراد یہ ہے کہ حکمت و دانائی کے خزانے ہیں. قرآن پاک شمامہ ہر کامیابی اور ہر سکون و اطمینان کی کنجی ہے. اور اسی کی طرف حضرت امام زین العابدین کا یہ قول ہے کہ
قرآن پاک کی ہر آیت کی مثل جو ہے ایک خزانے کی طرح سے اس کو جسٹ تیزی سے پڑھ کر نہیں گزر جاؤ، بلکہ اس پہ غور و فکر کرو اور اسے عقل و فہم کے موتی جو ہے وہ حاصل کرو۔ ایک اور آپ کی روایت جو ہے علامہ زہری جو ہیں اس کو بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین فرمایا کرتے تھے کہ اگر مشرق اور مغرب کے درمیان میں تمام لوگ مر جائیں یا ختم ہو جائیں، یا مشرق و مغرب کے درمیان میں کوئی انسان نہ رہے اور میں اکیلا انسان رہ جاؤں، تو پھر بھی میں تنہائی سے ہراساں نہیں ہوں گا اگر مجھے قرآن کی صحبت حاصل رہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرا مونس اور میرا دوست اور میرا غمخوار قرآن ہے، اگر قرآن کا ساتھ مجھے حاصل ہے تو مجھے دنیا میں کسی اور انسان کی طلب ہی نہیں ہے۔ اور کتنی بڑی بات ہے یہ رضوانہ باجی اگر ہم غور کریں۔ جی بالکل، اور شمامہ اس کا یہ جو تنہائی کا خوف ہے نا، اس کا میں بہت بار محسوس کرتی ہوں کہ خاص طور پر جب آپ لیٹ نائٹ میں موٹر وے پر ڈرائیو کر رہے ہوں تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ پوری موٹر وے پر گھوپ اندھیرا ہوتا ہے اور ایک آپ کی گاڑی جا رہی ہوتی ہے، اور انسان کے اوپر ایک ایسا خوف طاری ہوتا ہے اور خیال آتا ہے کہ what if کہ کوئی بھی نہ ہو، میں اکیلا اس دنیا میں ہوں، تو ایسے لگتا ہے کہ اپنے سانس سے پھندا لگنے لگا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میرے لیے قرآن کافی ہے۔ رضوانہ باجی بلکہ آج کل کے معاشرے میں اکثر لوگ ڈپریشن میں اسی لیے چلے جاتے ہیں کہ تنہائی کے شکار ہیں، تو یہ بڑی اور تنہائی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے ارد گرد کوئی ہے ہی نہیں، جی جی، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو کوئی ایسا اپنا دل سے قریب نہیں ملتا کہ جو آپ کو لگے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ بعض اوقات لوگ دنیا بھر کے ہجوم میں بھی اکیلے ہوتے ہیں، تو اگر ہم قرآن کو اپنا ساتھی بنا لیں اور اس طرح سے بنائیں کہ قرآن کی محبت ہو اور قرآن پڑھیں اور قرآن میں ڈوب جائیں، تو حضرت امام زین العابدین کا قول جو ہے ہمیں بہت اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ شمامہ، امام زین العابدین ویسے تو پورے قرآن سے بہت محبت کرتے، لیکن روایات میں آتا ہے کہ سورہ فاتحہ کی جب آپ تلاوت کرتے تو جب آپ اس لفظ پر آتے کہ مالک یوم الدین، تو آپ اس کو اتنا زیادہ پڑھتے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ دیکھنے والے کو لگتا کہ یہی ایک آیت پڑھتے پڑھتے آپ کی روح جو ہے پرواز کر جائے گی، یعنی کہ آپ موت کے قریب پہنچ جاتے، اتنی کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔ اور شمامہ، آپ نے عبادات کے حوالہ سے بات کی، تو ایک آپ کے حوالہ سے روایت بڑی میرے دل کو چھوئی کہ آپ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ جب آپ کے بیٹے امام باقر فرماتے ہیں کہ جب امام زین العابدین وضو کر کے نماز کی تیاری کرتے تو آپ کا رنگ بالکل پیلا پڑ جاتا اور آپ نماز کے لیے اس طرح کھڑے ہوتے کہ جیسے کوئی ادنا ترین غلام کسی بہت بڑے بادشاہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہے، یعنی آپ کے اوپر جو ہے خدا کی پریزنس کی ہیبت جو ہے اتنی زیادہ طاری ہو جاتی تھی کہ آپ پیلے پڑ جاتے اس خوف سے کہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ اور یہی بات تو شمامہ آپ کے جد امجد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے نا کہ ان کو ایک بار تیر لگ گیا تو اتنی شدید تکلیف تھی کہ وہ کسی کو نکالنے نہیں دیتے تھے، تو پھر انہوں نے کہا کہ ٹھہرو میں نماز میں جاتا ہوں، تو جب میں نماز پڑھ رہا ہوں تو پھر تم نکال لینا۔ تو اسی طرح کا کچھ آتا ہے شمامہ۔ امام زین العابدین ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے تو جس گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اس کو آگ لگ گئی، تو سارے لوگ چیختے چلاتے ہوئے باہر نکل کے بھاگے اور آپ کو بلاتے رہے، لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ نے نماز ختم کی تو کسی نے کہا کہ یا امام، کس چیز نے آپ کو آگ سے بھی غافل کر دیا کہ آگ لگی بجھ گئی آپ کو پتہ ہی نہیں چلا؟
آپ سجدے میں رہے تو انہوں نے کہا کہ مجھے فکر آخرت نے دنیا کی آگ سے غافل کر دیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. رضوان باجی ہم دیکھیے کہ وہی بات ہے کہ ہم پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں اعمال بھی ہمارے اس طرح کے درست ہو جائیں. ہم اپنی نمازوں پہ اگر غور کریں تو بہت کچھ ہے سیکھنے والا, بہت کچھ ہے سمجھنے والا. ہم تو بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ نماز پڑھنے کے دوران ہمارا ذہن کہیں بھی چلا گیا, ہم کسی بھی بات پہ جو ہے وہ بھول گئے اب کہاں پہ پڑھ رہے تھے. تو خوف سے دل کانپ جاتا ہے شمامہ. جی اپنے اعمال کا اگر جائزہ لیں تو جی خوف آتا ہے. بالکل. شمامہ, حضرت امام زین العابدین, یوں تو آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں, جی بہت بڑے گھرانے سے آپ کا تعلق ہے. جب ہم اس طرح کی باتیں پڑھتے اور سنتے ہیں نا کہ لوگ آپ سے بہت محبت کرتے تھے, کس طرح آپ کی عقیدت کرتے تھے, وہیں پر ایک اور بھی اسپیکٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ خاندان نبوت نے بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کیا. امام زین العابدین کے حوالہ سے ہم جب ناظرین دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ امام زین العابدین اپنے خاندان میں زندہ بچ جانے والے واقعہ کربلا میں اکیلے مرد تھے. اچھا. یعنی آپ کے تمام بھائیوں کو شہید کر دیے گا, آپ کے والد شہید کر دیے گا, آپ کے قریبی رشتہ دار, یعنی اس قافلے میں آپ اکیلے میل تھے جو بچ کے آئے. اور اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ آپ بہت شدید علیل تھے اور آپ اسے جوان تھے. آپ کی عمر بعض روایات میں 21 یا 22 سال بتائی جاتی ہے, اور آپ نے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہوئے دیکھا تھا, سب کچھ. شمامہ, ایک کسی کا خاندان کا فرد کوئی پیارا طبعی موت مر جائے نا تو اس کی جو موت کا وقت ہے یا اس کا فیونرل ہے وہ انسان ساری زندگی نہیں بھول سکتا ہے. میں نے کسی سے سنا کہ موت کا اس وقت تک پتہ نہیں چلتا جب تک کہ آپ کی فیملی میں سے آپ کسی کو الوداع نہیں کہتے. امام زین العابدین تو وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پورے کے پورے خاندان کو نہ صرف یہ کہ شہید ہوتے دیکھا, بلکہ کس طرح سے اذیتیں دی گئیں, کس طرح سے بعد کے جو واقعات ہیں کس اذیت اور کس حد تک امیز رویوں سے گزرے, وہ ہم سب کے سامنے ہیں. اور پھر آپ کو خود کو اپنی زندگی میں جس طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا شمامہ, اس کا صرف ایک میں واقعہ بتانا چاہوں گی کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام ایک مرتبہ حج کے دنوں, حج یا عمرے کے غالباً دن تھے, تو آپ طواف کعبہ کر رہے تھے, اور جب کعبہ کا طواف کرتے ہوئے حجر اسود کے استسلام کے لیے, یعنی کہ وہ چومنے کے لیے بوسہ دینے کے لیے جب رکتے ہیں, تو اسی کراؤڈ میں ہشام بن ملک بھی تھا جو بعد میں حکمران بنا, لیکن اس وقت وہ حکمران نہیں تھا پر حکمران کے خاندان میں سے تھا. اچھا. تو وہ چاہتا تھا کہ وہ طواف کرتے ہوئے استسلام کریں, لیکن ہجوم کی وجہ سے وہ اس جگہ تک پہنچ نہیں پا رہا تھا اور دھکے کھا کے وہ دوبارہ پیچھے کو آ جاتا تھا. وہ یہ دیکھ ہی رہا تھا, اس کے ساتھ کچھ اور بھی اس کے دوست اور احباب تھے, تو اتنے میں اس نے دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے جس کا رنگ پیلا ہے نکاہت کی وجہ سے, جو بہت کمزور ہے, اور وہ آیا ہے اور وہ طواف کرتے ہوئے جب حجر اسود کے قریب پہنچتے ہیں تو گویا کہ ان کے احترام میں پورا ہجوم جو ہے وہ سائیڈوں پر ہو جاتا ہے اور وہ راستہ بن جاتا ہے, اور وہ جاتے ہیں حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں اور پھر اپنا دوسرا طواف شروع کر دیتے ہیں. تو اس کے جو ساتھی تھے, شام کے دوسرے لوگ تھے, انہوں نے کہا کہ یہ شخص کون ہے, کیونکہ اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا تھا نا, نئے نئے لوگ مسلمان ہوتے تھے اور اس کا کوئی تصویریں کوئی کیمرہ وغیرہ تو نہیں تھا, تو لوگ نہیں پہچانتے ہوتے تھے. کسی نے کہا کہ یہ کون ہے, تو ہشام جو پہچانتا بھی تھا, جو جانتا بھی تھا,
اس کو اس بات کا خوف آیا. وہ لوگ ہمیشہ اس خوف میں تو رہے نا کہ اگر لوگوں کو حقیقت پتہ چل جائے تو ہمارے ساتھ کون کھڑا ہوگا. تو اس نے اس خوف میں کہ میرے ساتھ جو گروہ ہے ان کو یہ پتہ چلے کہ یہ کون ہیں تو یہ مجھے تنہا چھوڑ کے یہ تو ادھر چلے جائیں گے. تو اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ کون ہے نا. تو وہیں پر ایک بہت بڑا شاعر ہے عالم اسلام کا فرزدق نا, وہ بھی کھڑے ہوئے تھے. انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے جو ہے ایک دم سے اشعار بولے, اور میں وہ اشعار ضرور اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گی. وہ کہتے ہیں کہ ھذا الذی تعرف البطح وطاعتہ والبیت یعرف والحل والحرم ھذا ابن فاطمہ ان کنت جاہلہ بجدہ انبیاء اللہ قد ختموا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ اے ہشام, کیا تو ان شخص کو نہیں جانتا؟ یہ وہ شخص ہیں کہ جس کے چلنے کو بطحہ اور بیت اللہ اور حل اور حرم بھی جانتے ہیں. سبحان اللہ. یعنی انسان تو انسان ہے, بیت اللہ بھی جانتا ہے, حرم بھی جانتا ہے کہ یہ کون ہے. یہ فاطمہ تو زہرا کے بیٹے ہیں, ان کے فرزند ہیں. اگرچہ تم جو ہے تجاہل سے کام لے رہے ہو, تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ ان کے گریٹ گرینڈ فادر, ان کے جو جد امجد ہیں, وہ ہستی ہیں کہ جن کے آنے کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا, یعنی کہ وہ خاتم الانبیاء ہیں. ہشام کو اس بات پہ اتنا غصہ آیا کہ اس نے فرزدق کو قید میں ڈال دیا کہ تم نے کیوں بتایا لوگوں کو کہ یہ کون ہے. یعنی ہمیں ان باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ سبحان اللہ کہ ان کے صبر کا ذرا اندازہ کیجئے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ کوئی ان کو نہ جانے, کوئی ان کو نہ پہچانے, اور یہ بھی عاجزی اور انکساری کا مجموعہ بن کے یہ نہیں کہہ رہے کہ نہیں ہمیں جانا چاہیے, ہمیں پہچانا جانا چاہیے. بالکل. اور لوگ بولتے ہیں تو ان کو بھی سزا دی جاتی ہے. جیسے آپ نے ابھی پروگرام کے آغاز میں ہی رضوانہ باجی بتایا ہے کہ یہ تو شہزادے ہیں اس دوسری جہاں کے, جنت کے, تو ظاہر ہے کہ ہم تو اس دنیا سے تو کسی طرح سے کوئی مقابلہ ہی, کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. ہمارے میں, ہم لوگوں میں تو اللہ ہمیں معاف کرے کہ ہم میں تو دکھاوا اتنا زیادہ ہے. ہم تھوڑی سی کوئی مطلب لوگوں کے سامنے فیملر ہونے لگے تو ہم جو ہیں کہاں اپنے آپ کو نہیں, اپنے آپ کو. ہماری حیثیت ہی کیا ہے شمامہ, ہم کسی کے بارے میں نہیں کہتے, ہم اپنے بارے میں بات کر سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ کیا پدی کا شوربہ, ہم تو کسی کھاتے میں نہیں ہیں, لیکن پھر بھی انسان کے اندر کی یہ فطرت ہے کہ پیپل شوڈ نو می. اور اپنے انسان کی خود سے محبت جو ہے یوں اس کی جبلت کا حصہ ہے. لیکن سبحان اللہ کہ خاندان نبوت کے یہ جو افراد ہیں, جب ان کی شخصیات کا ہم جائزہ لیتے ہیں تو ہم جن کو کہتے ہیں نا کہ انہوں نے اپنے نفس کو جیسے مار ہی دیا ہے. کہ اور کیوں رضوانہ باجی دیکھیے کہ یہی وہی بات ہے کہ ناظرین آپ بھی اتفاق کریں گے کہ ان ہستیوں کے بارے میں جاننے سے جو ایک ایمان کی تازگی محسوس ہوتی ہے, میرے ساتھ آپ بھی یقیناً محسوس کر رہے ہوں گے کہ کیا مطلب ہم نے نہیں سمجھا ہے. یعنی عبادتوں کی آپ دیکھ لیجئے کہ کتنی پیورٹی, کتنی خالصاً عبادت صرف اللہ تعالیٰ سے, جس میں دنیا کی کوئی لگژری, دنیا کی کوئی جو آسائشیں ہیں ان کو سب کو ترک کر کے. کیا والدہ تھیں کہ مطلب ہم اگر بات کریں کہ ہم اپنی, ظاہر ہے کہ ہمارے والدین بھی بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اچھی تعلیم و تربیت مل جائے, ہم جو ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے بھرپور خود بھی کوشش کرتے ہیں. لیکن اگر ہم ان ہستیوں کو جانیں اور سمجھیں تو یقین جانیں کہ ان عبادتوں کو دوبارہ کرنے میں بڑا مزہ آئے گا, ان کو ہم صحیح انجوائے کریں گے, ہم اللہ تعالیٰ سے بڑے اپنے آپ کو کنیکٹ کر سکیں گے. اور کیوں نہ کریں, ہم امت جو ہے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں. اللہ حافظ.